محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے اور آنے والے جمعہ کو یوم عاشورہ یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ بھی بہت ہی مبارک، مقدس اور اہمیت و فضیلت والا مہینہ ہے، اور یوم عاشورہ اس کی بھی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ یوم عاشورہ کے بارے میں تو آئندہ انشاءاللہ جمعہ کو عرض کروں گا۔ آج مجھے عرض کرنا ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ جو ہے آخری مہینہ ہے۔ یہ محرم الحرام سے اسلامی کیلنڈر کا سال شروع ہوتا ہے، اور اب سے پہلے 1442 ہجری ہم لکھا کرتے تھے، اب 1443 ہجری لکھا کریں گے۔ ہجری جو آگے لگا ہے، یہ محرم الحرام کے جو مہینے ہیں اسلام نے متعین نہیں کیا ہے۔ یہ 12 مہینے اسلام نے نہیں بنائے ہیں، بلکہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ شروع سے، یعنی آسمان و زمین جب سے اللہ نے بنایا ہے، جب سے یہ 12 مہینے بیتے، محرم الحرام کا مہینہ بیتا، رمضان المبارک کا مہینہ بیتا، ربیع الاول کا مہینہ بیتا۔ اسی لیے جب قرآن نازل ہو رہا ہے، شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ تو موجود ہے نا، اسی طرح محرم الحرام کا مہینہ بھی پہلے سے چلا آ رہا تھا، ربیع الاول کا مہینہ پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، تو ربیع الاول کا مہینہ بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ہاں، اسلام نے آنے کے بعد اتنا کیا کہ ان مہینوں کو باقی رکھا، ان کے ناموں کو باقی رکھا، البتہ اس کے آگے ہجری لگا دیا۔ اب آپ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں 1443 ہجری، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمایا تھا، اس ہجرت کو کیے ہوئے 1443 سال ہو گئے، 1442 سال ہو گئے۔ ہر سال یہ نیا سال آ کر یہ ہجرت کی وہ تاریخ یاد دلاتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ مسئلہ آیا کہ بھئی ہماری کوئی تاریخ ہو اور ہمارا کوئی مبدأ اور آغاز ہو، تو حضرت عمر ابن خطاب کے سامنے بہت ساری باتیں آئیں۔ کسی نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ بہترین واقعہ ہے، عظیم الشان واقعہ ہے، وہاں سے شروع ہم کریں گے۔ کسی نے کہا آپ کو نبوت ملی ہے، نبوت کا ملنا بہت عظیم الشان واقعہ ہے، وہاں سے شروع کریں گے۔ لیکن اخیر میں حضرت عمر ابن خطاب نے صحابہ کے مشورے سے یہ طے کیا کہ نہیں، ہجرت کے واقعے سے ہم شروع کریں گے، اور ہر سال یہ ہجرت کا واقعہ ہم کو یاد دلاتا ہے کہ دین کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے ضرورت پڑی ہے تو اپنے وطن کو چھوڑ دیا ہے، اپنے آل و اولاد کو چھوڑ دیا ہے، اپنی جگہوں کو اور اپنے محبوب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی ہمارے لیے یہی مطالبہ ہے، اگر دین کا تقاضا ہے اپنی محبوب سے محبوب تر چیزوں کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار ہوں۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو کہتے ہیں محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ اللہ کے بندے، تم نے کہاں سے یہ گھڑ لیا ہے؟ بات وہی معتبر ہے جو کملی والے نے ارشاد فرمائی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے، محرم کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے۔
اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے محرم کو منحوس مہینہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو گالی دینے والا ہے، اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کسی مہینے کو، کسی زمانے کو، کسی دن کو اگر برا کہتا ہے گویا مجھے برا کہتا ہے، اس لیے کہ مہینے کو ہم نے بنایا ہے، دن کو ہم نے بنایا ہے، اور کوئی کہہ دے وہ مہینہ برا ہے، اس کا مطلب اللہ کو گالی دینے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، محرم الحرام کو منحوس مہینہ سمجھنا چھوڑ دو، بلکہ یہ تو محرم کے ساتھ الحرام لگا ہے، یعنی محرم کا وہ مہینہ جو قابل احترام ہے۔ اور ایک حدیث میں تو محرم کے مہینے کو شہر اللہ بھی کہا گیا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، بہت ہی محترم مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس مہینے میں کہتے ہیں منحوس ہے، شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ آج بھی ایسے مل جائیں گے۔ اللہ کے بندے، اس مہینے میں شادی کرنا سنت ہے، اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ کیسے سنت ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جس مہینے میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح کیا ہو، جس مہینے میں اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہو، صحابہ کرام نے جس مہینے میں نکاح کیا ہو، کیا وہ مہینہ برا ہو سکتا ہے؟ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا سنت ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، بدعت کی مخالفت ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی کہتے ہیں نا کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا بدعت ہے، یہ منحوس ہے۔ اس بدعت کی مخالفت کے لیے، غلط بات دل و دماغ سے نکالنے کے لیے، محرم کے مہینے میں شادی کرنے پر ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور دنیاوی اعتبار سے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ محرم کے مہینے میں اگر شادی کریں گے تو شادی حال آپ کو سستے میں مل جائیں گے، اور باقی دنوں میں تو شادی محل بھی بڑے مہنگے ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو شادی محل خالی پڑے ہیں، کورونا کی وجہ سے بھی یا محرم کی وجہ سے بھی لوگ شادی نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کریں تو سستا بھی ملے گا، سنت بھی ادا ہوگی، بدعت کی مخالفت بھی ہوگی، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا غلط نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے محرم کے مہینے میں شادی کیا تھا، اس کی شادی ٹوٹ گئی۔ ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے، فلاں نے منگل کے دن کیا تھا، اس کی شادی ٹوٹ گئی۔ آپ کہیے کہ ربیع الاول میں جس کی شادی ہوئی ہے، ہم نے اس کی شادی ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں گے ایسے لوگ، بھائی اگر محرم میں شادی کرنے سے شادی ٹوٹتی ہو تو ربیع الاول کا مہینہ تو بڑا مبارک مہینہ ہے، ربیع الاول کے مہینے میں شادی کرنے والی کی شادی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، شادی جو ٹوٹتی ہے اصل میں جہاں کفو نہیں ہوتا ہے، جہاں لڑکے اور لڑکی میں سنجیدگی نہیں ہوتی ہے، جو آپس میں تعلقات کو نبھانا نہیں چاہتے ہیں، بہت سارے مسائل ان کے پیچھے ہوتے ہیں، چاہے ایسی شادی حرم میں جا کے آپ کر لو، چاہے مسجد نبوی میں کر لو، چاہے کہیں اور کر لو، لیکن بہرحال اگر آپس میں سنجیدگی نہیں ہے تو ٹوٹنے والی بات ہے۔ تو محرم میں شادی کرنے سے شادی نہیں ٹوٹتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا کہ محرم کا مہینہ جو ہے یہ منحوس مہینہ نہیں ہے۔ نیا سال ہے، بہت سارے لوگ نئے سال کی مبارکباد بھی دیتے ہیں، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیں، اسلام میں رسمی مبارکباد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ صحابہ نے مبارکباد نہیں دیا، تابعین نے، تبع تابعین نے نئے سال کی مبارکباد نہیں دیا، ہمارے اکابرین اسلاف نے، بزرگان دین نے نئے سال کی مبارکباد نہیں دیا۔ کوئی آدمی اگر مبارکباد دیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بڑے تماشے کرتے ہیں، حج کو جا رہے ہیں تو موبائل پہ معافی نامہ بھیج دیتے ہیں، شب برات آتی ہے تو موبائل پہ معافی نامہ دوستوں کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ یہ تماشے بازی ہے، اس کا نام معافی نہیں ہے۔ اگر واقعی کسی سے آپ سے غلطی ہو گئی ہے، کسی سے کچھ معاملہ ہے، اس سے مل کے آپ کو معافی مانگنی چاہیے تو معافی ہے۔ یہ تماشے بازی اللہ کے واسطے چھوڑ دو۔ یہ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے، اور فتنہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ رسمی مبارکباد جو ہے اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ اگر نئے سال پہ کوئی مبارکباد دے، حدیث میں حضور نے فرمایا
کہ نئے سال پہ نیا سال آیا ہے، وہ دعا ہے کوئی آدمی اگر پڑھتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہم ادخلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن جوار من الشیطان، یہ دعا ہے کہ نئے سال میں کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے سال بھر کی فضیلت ہے، برکت ہے، رحمت ہے، وہ کام کرو۔ ہاں علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی مبارکباد اس لیے دے رہا ہے تاکہ دعا دے، دعا لے، رسمی طور پر نہیں دے رہا ہے بلکہ دعا کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آنے والا سال ہم سب کے لیے مبارک کرے، ہمارے لیے خیر و برکت کا سال ہو، امن و امان کا سال ہو، سلامتی اور اسلام کا سال ہو، اس میں برائی نہیں ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے نئے سال کی آمد پہ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ یہ 1442 گزرا نا، ہم نے دین پر کتنا عمل کیا، کتنی نمازیں ہم نے پابندی سے پڑھی، قرآن کی ہم نے کتنی تلاوت کی ہے، ہم نے کس کا دل دکھایا ہے، ہم نے کس کو گالی دی ہے، کس کا حق ہم نے کھایا ہے، کس کا حق ہم نے مارا ہے، اس کا جائزہ لیجئے اور آئندہ سال کے لیے، یہ سال جو شروع ہو رہا ہے، اپنا احتساب کر کے یہ عہد کیجئے کہ آئندہ انشاءاللہ یہ آنے والا سال جو ہے ہماری زندگی کا بہتر سال ہوگا، ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے، ہم نمازیں صحیح طور پر پڑھنے والے ہوں گے، ہم لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں گے، کسی کی دل آزاری کی بات ہم نہیں کریں گے۔ یہ طریقہ تو اسلام کا ہے۔ اس معنی کر اگر مبارکباد دیا جائے تو ٹھیک ہے، یہ آنے والا سال اللہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کا سال بنائے، رحمت و برکت کا سال بنائے، امن و امان کا سال بنائے، سلامتی اور اسلام کا سال بنائے، ہمیں نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہرحال عاشورہ کا روزہ، چونکہ آئندہ جمعہ تو عاشورہ کے دن ہی پڑے گا، عاشورہ کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے بعد نفلی روزوں میں سب سے اہم ترین روزہ جو ہے یہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ محرم الحرام کا روزہ یعنی عاشورہ کا روزہ، 10ویں تاریخ کا روزہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے تو وہاں یہودیوں کو دیکھا، اور یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ جس زمانے میں اسلام آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے، آبادی کا نقشہ کچھ اس طرح تھا کہ مکے میں مشرکین آباد تھے، کفار و مشرکین آباد تھے، شام اور یمن کے علاقے میں عیسائی آباد تھے، اور مدینے کے بستی میں یہودی آباد تھے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے آپ کو یہودیوں سے واسطہ نہیں تھا، مطلب، اور جب آپ نے ہجرت فرمایا اور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ 10ویں محرم کا عاشورہ کا جو روزہ رکھتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور حدیث میں نے فرمایا کہ رمضان جب تک فرض نہیں ہوا تھا، رمضان کے روزے جب تک فرض نہیں کیے گئے تھے، اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ امتوں پر فرض تھا۔ عاشورہ کا روزہ فرضیت کے درجے میں، آپ جب تشریف لائے اور جب روزے کی فرضیت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اب عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے، جو چاہے رکھنا رکھ سکتا ہے، نہیں تو نہیں، لیکن رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ یہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ تو آپ ہجرت فرما کے آئے تو دیکھا کہ مدینے میں جو یہودی آباد ہیں وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، چونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے، حضرت موسیٰ کو ماننے والے، تورات پر عمل کرنے والے، اگرچہ پورے طور پر نہ صحیح، تو اللہ کے رسول نے پوچھا تم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یوم تشکر ہے، یوم نجات ہے۔ یوم عاشورہ میں ہی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمایا تھا،
اور فرعون کو اللہ نے دریا میں غرق کر دیا تھا، حضرت موسیٰ اور ان کے لشکر بنی اسرائیل کو اللہ نے دریا کے پار اتار دیا تھا۔ تو یوم تشکر ہے، یوم نجات ہے، ہم شکرانے کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، لہذا آپ روزہ رکھ رہے تھے پہلے سے۔ البتہ صحابہ سے یہ کہا، یہ سن 10 ہجری کی بات ہے، صحابہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، یاد رکھیے یہ بہت نکتے کی بات ہے، اسلام نے عبادت میں بھی غیر کی مشابہت کو پسند نہیں کیا ہے، نماز میں بھی پسند نہیں کیا ہے۔ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں نا، مسئلہ ہمارا یہ ہے، یہودی بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کا امام جو ہوتا ہے وہ بالکل الگ حجرہ ہوتا ہے، الگ حجرے میں ہوتا ہے، مصلی باہر ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام کا یہ حکم ہوا تم جماعت سے نماز پڑھو، تمہارا امام ایسی جگہ کھڑا ہو دائیں بائیں کے مصلی امام کو دیکھ سکیں، یعنی بالکل اندر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، یہ فرق ہے۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ آفتاب طلوع ہوا سجدہ کرتے تھے، زوال کا وقت آیا سجدہ کیا کرتے تھے، غروب آفتاب کا وقت آیا سجدہ کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں مخالفت کرنی ہے، ان 3 وقتوں میں سجدہ کرنا حرام ہے، عبادت کرنا غلط ہے، تاکہ مخالفت ان سے ہو، مشابہت نہ رہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہود و نصارہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، ہمیں بھی رکھنا ہے، لیکن ان سے مخالف، ان سے ہٹ کے رکھنا ہے۔ فرمایا 10 کو بھی رکھو، ساتھ میں 9 کا روزہ ملا لو یا ساتھ میں 11ویں کا روزہ ملا لو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 9 محرم اور 10 محرم کو رکھو یا 10 محرم اور 11 محرم کو رکھو۔ کوئی آدمی اکیلا روزہ بھی رکھتا ہے عاشورہ کا، علماء نے لکھا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی ایک روزہ بھی رکھتا ہے تو جائز تو ہے، البتہ مکروہ تنزیہی ہے، چھوٹے درجے کی کراہت ہے۔ اور کوئی آدمی کسی عذر کی بنیاد پہ ایک ہی روزہ رکھ رہا ہے تو کراہت بھی نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر ٹھیک ٹھاک ہے، اپنے مقام پہ ہے، سفر میں نہیں ہے، روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری خواہش ہے آئندہ سال، سن 10 ہجری میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 1 روزے کے بجائے 2 روزہ ہم رکھیں گے۔ 2 روزہ یعنی 10ویں عاشورہ کا تو رکھنا ہی ہے، ساتھ میں 9ویں تاریخ کو ملا لیں گے یا 10ویں کے ساتھ 11ویں تاریخ کو۔ اور آئندہ سال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، لیکن صحابہ نے حدیث کو سنا تھا، اس لیے صحابہ نے اسی پر عمل کیا 2 روزوں پر، اور علماء نے یہی کہا ہے امت اسی پر عمل کر رہی ہے، لہذا ہمیں یہ 2 روزہ رکھنے چاہیے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے توبہ کو قبول کیا تھا، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ دوسروں کی توبہ کو قبول کریں گے۔ لہذا علماء نے لکھا ہے میں سے ہر آدمی کو عاشورہ کے دن روزے کی حالت ہوتی ہے، عاشورہ کا محترم دن ہوتا ہے، اپنے توبے کی تجدید کرنی چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کے معافی مانگنی چاہیے۔